یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللؤلؤ مکنون اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہی ہوں، اور آج میں اس کا 8واں حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. اس حصہ سیرت انسائکلوپیڈیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ اور ان کا اسماء مبارک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. تو ہم شروع کرتے ہیں. پارٹ نمبر 8. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنے کا احوال. ختنہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. ختنہ بنی نوع انسان کی فطرت میں شامل ہے. اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: الفطرۃ خمس، الختان والاستحداد ونطف الابط وقص الشارب وتقلیم الاظفار. 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، بغلوں کے بال ختم کرنا، مونچھیں چھوٹی کرنا اور ناخن کاٹنا. دین ابراہیمی میں بھی ختنے کا طریقہ جاری تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی تمام قومیں اس مسنون طریقے پر عمل کرتی تھیں. یہودیوں میں بھی ختنے کا رواج تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ختنہ ہوا. اس کا ثبوت بار بار رد و بدل کی مشق کے باوجود موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے. جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا. اس کے علاوہ بائبل ہی میں ختنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ طریقہ ہمیشہ کے لیے ایک اٹل عہد ہے، اسے کبھی نہ توڑا جائے. اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں. لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا،
اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ کتاب مقدس باب پیدائش۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختنے کے حوالے سے مختلف روایات اور کئی باتیں منقول ہیں۔ بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ آپ قدرتی طور پر مختون پیدا ہوئے تھے، اس لیے آپ کے ختنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اس کے برعکس بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختنے کا فرض آپ کے دادا عبد المطلب نے ادا کیا تھا۔ امام ابن قیم نے وضاحت سے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں 3 باتیں منقول ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ حالت میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 2، جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رہ رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کے ساتھ ساتھ آپ کا ختنہ بھی کیا تھا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا۔ اس تقریب میں انہوں نے بہت بڑی دعوت کی، اس میں ہر خاص و عام کو پرتکلف کھانا کھلایا۔ پھر اسی تقریب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختون پیدا ہونے کے بارے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے۔ یہ حدیث وضعی من گھڑت ہے، صحیح نہیں ہے۔ مختون پیدا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اکثر حالتوں میں مختلف مقامات پر ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض لوگ قدرتی طور پر مختون پیدا ہوتے ہیں۔ کیا جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ کیا؟ بعض حلقوں کا خیال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختنے جبرائیل علیہ السلام نے کیے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی موجود ہے، لیکن یہ روایت امام زمہی نے منکر قرار دی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ دادا کی طرف سے ختنے کا اہتمام۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے 7ویں دن آپ کے عقیقے کا اہتمام کیا۔ اسی دن آپ کا ختنہ کیا گیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر عمری لکھتے ہیں، اس کے باوجود کہ اس آخری روایت میں بھی شدید ضعف پایا جاتا ہے، حافظ ذہبی کہتے ہیں یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی اس روایت سے زیادہ صحیح ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے۔ گویا کہ یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، اس لیے اس سے استدلال بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تاہم زیر بحث مسئلے سے آپ کی عظمت و فضیلت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم اس معاملے کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے جس کے لیے کوئی واضح دلیل نہ ہو۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی نسبت قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے مت پڑیے۔ ہمارے لیے بس یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختنے کی تاکید فرمائی ہے اور واضح الفاظ میں آگاہ کر دیا ہے کہ ختنہ کرنا فطرت کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بچہ مختون پیدا ہو تو اس کے ختنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اسی طرح اس کے والدین ایک مشقت اور بڑی ذمہ داری سے بچا لیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ محض ایک سہولت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مختون پیدا ہونا عظمت و فضیلت کا معیار نہیں ہے، اس سے کسی کی شان اور رتبے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ مختون پیدا ہونے کی مثالیں ہر دور میں ملتی آئی ہیں۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد اور احمد کے نام سے موسوم کیا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب ناموں میں آپ کے ذاتی نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی معروف اور ممتاز ہیں، اور ان دونوں ناموں میں بھی محمد ہی عالمگیر پیمانے پر زیادہ مشہور، معروف اور مقبول ترین اسم گرامی ہے۔ یہ نام قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے اور ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب رسالت ہی کے سیاق و سباق میں آیا ہے۔
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإما او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع و سجود کرتے دیکھیں گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے۔ ان کے یہ صفت تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ ان کی صفت اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ پودا سخت ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ کسانوں کو خوش کرتا ہے۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان صحابہ اکرام کی وجہ سے کفار کو خوب جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی احمد قرآن مجید میں صرف ایک جگہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے بیان میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا ھذا سحر مبین۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب توریت کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ انجیل برناباس میں اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ۔
عبد المطلب یا حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز کیا۔ در حقیقت ان کی تجویز سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی اسماء گرامی تجویز فرما دیے تھے، اور پہلے انبیاء خصوصاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی لے کر آپ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، جو کئی بار رد و بدل کی زد میں آنے والی بائبل میں آج بھی موجود ہے۔ انجیل برناباس میں نہایت واضح لفظوں میں درج ہے۔ شاگردوں نے جواب میں کہا، اے معلم، وہ آدمی کون ہوگا جس کی نسبت تو یہ باتیں کہہ رہا ہے اور جو کہ دنیا میں عنقریب آئے گا؟ یسوع نے دلی خوشی کے ساتھ جواب دیا، بے شک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی انجیل میں ایک اور مقام پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی کس شان سے جگمگا رہا ہے۔ اور جب کہ میں نے اس کو دیکھا، میں تسلی سے بھر کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تیرے ساتھ ہو اور مجھے اس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں، کیونکہ اگر میں یہ شرف حاصل کر لوں تو بڑا نبی اور اللہ کا قدوس ہو جاؤں گا۔ اور جب کہ یسوع نے اس بات کو کہا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات بھی ہمیں بہت سی جگہوں پر ملتی ہیں۔ بشارات نبوت و رسالت میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک عیسیٰ علیہ السلام کی بشارات نبوت رسالت کے مطابق ہی مبعوث ہوئے۔ اس وقت کے اہل کتاب علماء توریت و انجیل راہ حق کے متلاشیوں اور بادشاہوں تک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح پہچان لیا۔ بعض لوگوں نے پیام حق قبول بھی کر لیا، لیکن عیسائیوں کا انوکھا مزاج تھا۔ ان کی بڑی اکثریت اجتماعی طور پر یہودیوں کے نقش قدم پر چل پڑی۔ دنیا کی مصلحتیں اور مفادات ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئے، اس طرح وہ راہ حق پر قدم نہ رکھ سکے اور گمراہی کے گڑھے میں گر پڑے۔ مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنے اپنے عہد اور اپنے اپنے مقام پر لوگوں کو واضح طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی نام بتائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور مبارک کی صاف صاف پیشن گوئی کر دی تھی۔ یہی اسماء گرامی عبد المطلب اور سیدہ آمنہ کو بھا گئے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی مبارک ناموں سے موسوم کر دیا۔ ایک نورانی خواب بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نورانی خواب عبد المطلب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی پشت پر چاندی کی ایک زنجیر نمودار ہوئی ہے، جس کے کئی سرے ہیں، ایک سرا آسمان، ایک زمین، ایک مشرق اور ایک مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد یہی زنجیر ایک درخت کی شکل میں بدل گئی، جس کے ہر پتے پر نور کا ہالہ تھا، اور مشرق و مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ تعبیر بتانے والوں نے عبد المطلب کو اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک بے مثال لڑکا پیدا ہوگا، اس کی نرالی شان ہوگی، مشرق سے مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان و زمین والے اس کی تعریف اور حمد کریں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ والدہ محترمہ کو احمد اور محمد نام رکھنے کا حکم۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب نے ایک خواب دیکھا۔ آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ ایک ایسے صاحبزادے کو جنم دینے والی ہیں جو سید البشر اور فخر موجودات ہوگا۔ جب آپ کے ہاں یہ بے مثل فرزند پیدا ہو جائے تو آپ اس کا نام احمد اور محمد رکھیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کیوں رکھا گیا۔ ابو الحکم تنوخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا 7واں دن ہوا تو عبد المطلب نے جانور ذبح کیے اور قریش کو کھانے پر بلایا۔ وہ لوگ کھانا کھا چکے تو انہوں نے پوچھا،
اے عبد المطلب آپ نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ وہ بولے آپ نے اپنے خاندانی ناموں کو نظر انداز کر کے یہ نام کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس بے مثال بچے کی تعریف کرے اور اللہ کی مخلوق زمین پر اس کے لیے رطب اللسان رہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد اور احمد اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد اور احمد ہی رکھیں۔ یہ مبارک نام رکھنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کی یگانہ صفات اس وقت سے ہویدہ ہو رہی تھیں اور دم بدم احاطہ علم میں آ رہی تھیں۔ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معانی دونوں اسماء گرامی احمد اور محمد میں سے محمد کی معنوی تشریح و توضیح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے لطیف پیرائی میں بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ انی شتم قریش ولعنتہم یشتمون مزمما و یلعنون مزمما وانا محمدا۔ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قریش کی گالیوں اور طعنوں کا رخ میری طرف سے پھیر دیا؟ وہ لوگ مزمم کو گالیاں اور طعنے دیتے ہیں جبکہ میں تو محمد ہوں۔ مزمم کے معنی ہے وہ شخص جس کی مذمت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد حمد سے ہے۔ یہ اسم تفصیل کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ستائش کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ یہ جہاں محمود تعریف کیا گیا کہ مفہوم میں ہے۔ ابو طالب کہا کرتے تھے فشق لہو من اسمہ لیجلہ فذو عرش محمود و ھذا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اپنے نام سے اخذ کر کے رکھا ہے تاکہ اسے بھی عظمت عطا کرے۔ سو صاحب عرش محمود سزاوار حمد ہے اور آپ محمد ہیں، یعنی جس کی بہت زیادہ بار بار تعریف کی جائے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد وہ ہے جس کی بار بار مدح کی جائے۔ نامور عرب شاعر الاشا شاہ ہیرا نعمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ای لائی کا آ بیتا اللہ نا کانا وجیفہا الا الماجد القرم جواد محمد۔ اے نعمان بن منظر تو ہر قسم کی مذمت سے بچے، تجھ جیسے سخی اور بار بار تعریف کیے جانے والے برگزیدہ سردار ہی کے پاس لیلا پناہ لے سکتی تھی۔ لہٰذا لفظ محمد کا مطلب ایسی ہستی ہے جس میں تمام اچھی باتیں جمع ہو جائیں۔ آپ کے اسماء گرامی محمد اور احمد کا مادہ حمد ہے۔ حمد کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے اخلاق حسنہ اور اوصاد حمیدہ، کمالات جمیلہ اور فضائل و محاسن نہایت محبت، عقیدت اور عظمت کے ساتھ بیان کیے جائیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ محمد کے معنی واضح کرنے کے بعد کہتے ہیں پس محمد وہ ہے جس کی حمد کرنے والوں نے بار بار حمد کی ہو، اور وہ جو غیر منتقع طور پر مسلسل لگاتار حمد کیے جانے کا مستحق ہو۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ لفظ حمد کا آپ کی ذات گرامی سے بڑا ہی گہرا اور معنوی تعلق ہے۔ آپ کو سورۃ الحمد عطا کی گئی۔ لوال حمد یعنی الحمد نامی المبارک بخشا گیا اور مقام محمود سے سرفراز کیا گیا۔ آپ کے لیے کھانے پینے اور سفر سے واپس آنے کے بعد کی دعا الحمدللہ ہی مقرر کی گئی۔ مزید آپ کی امت کو الحمادون کا خطاب دیا گیا، یعنی ایسی امت جو ہر آن اپنے مقدس خالق و مالک کی تعریف و توصیف کرتی ہے۔ دین اسلام بھی در حقیقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہی کا نام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.